اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ آیت نمبر 162 ہے یہ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ ترجمہ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس کو چیک کر لیں، ری چیک کر لیں۔ مگر اللہ کا مطلب مگر بھی ہوتا ہے، سوائے بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ مگر وہ جو توبہ کریں، ترجمہ یہ ہے مگر وہ لوگ جو کہ توبہ کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ اس کا بنے گا۔ اور سنواریں اور اصلاح کریں، اس کی ترجمہ آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک دلہن کو بنانا، سنوارنا، یا ایک خاتون کو میک اپ کرنا، سنورنا، بننا، تو اسی طریقے سے یہاں اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے اعمال کو توبہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، یعنی جو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور سنواریں اور ظاہر کریں، ٹھیک ہے۔ ظاہر یہاں بینو کا ترجمہ کیا، یعنی واضح کریں، ٹھیک ہے، بیان کریں، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، ٹھیک ہے۔ اتوب علیہم، اور میں ہی ہوں توبہ قبول فرمانے والا، غفور الرحیم ہے نا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اتوب علیہم، اچھا، اور میں ہی ہوں، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ کنز الایمان کا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا ترجمے پہ غور کر لیجئے گا۔ اور میں ہی ہوں، اچھا یہ میں ہی ہوں کیوں بن رہا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا، یعنی بڑا کا ترجمہ یہاں ہوا ہے، ابھی اس کو بھی بتاتے ہیں کہ بڑا کا ترجمہ کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی کبیر کا لفظ تو نہیں آیا، نہ اکبر کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں بڑا توبہ قبول فرمانے والا رحیم۔ رحیم کا ترجمہ آپ رحیم بھی کر سکتے ہیں کہ رحیم کا مطلب سب جانتے ہیں، اور یہاں مہربان ترجمہ ہے، مہربان بھی ٹھیک ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، کفر بھی کیا اور کافر ہی مر بھی گئے، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، اللہ ہم سب کو بچائے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جب بھی تلاوت کریں تو جب بھی اس طرح کی آیات آئیں تو اللہ سے پناہ مانگیں، اور جب بھی خوشخبری کی بشارتوں کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں۔ ان پر لعنت ہے، ٹھیک ہے، علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ والملائکۃ، اور فرشتوں اور آدمیوں، انسانوں کی، ٹھیک ہے۔ انسانوں میں سب آ جاتے ہیں، انسانوں میں عورتیں بھی ہیں، صرف آدمی نہیں، اور تمام انسانوں کی، ٹھیک ہے۔ والملائکۃ والناس، ناس تو خود بخود یہ جمع کا صیغہ ہے، اجمعین اس کی اور مزید تاکید ہو گئی، سب کی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ رہیں گے، خالدین خلد سے ہے نا، فیہا، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس میں عذاب میں رہیں گے وہ، ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ عذاب میں رہیں گے، لعنت میں رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو، لا یخفف ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے مجہول کا صیغہ، اور لا جو ہے یہ ہے نہیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے عذاب میں، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کسی بھی قسم کی۔ یہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آگے چلتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن کا، تو ہم آپ کو یہ بھی سناتے ہیں۔ اچھا، کچھ تراجم ایسے بھی ہیں جن کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان لوگوں کو ترجمے مطلب عربک نہیں آتی تھی، گرامر، اور یا تو بہت کمزور تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے ترجمے ایسے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ترجمے ہیں، کم و بیش ہم نے 25 سے 30 ترجمے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ترجمے پڑھ کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ غالباً ان کا جو ہے یعنی وہ عربی لغت ان کی اچھی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ کچھ پڑھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت زبردست گرامر تھی ان کی، خیر بہرحال۔ اچھا، یہاں اللہ کا ترجمہ البتہ کیا ہے، ٹھیک ہے، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے، وہی بات ہے، وہی میننگس ہیں، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے،
اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے۔ ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ رحیم تو خود ایک مبالغے کا صیغہ ہے نا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے، ان الذین، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا یا کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، یعنی مر گئے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، کمی، یعنی ایز اٹ از وہی ترجمہ کر دیا جو تخفیف تھا، یخفف لا یخفف، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ملائکہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دائرۂ کار سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس صرف ایک صورت ہے کہ یہ کام کرو کہ اپنی جو سابقہ تمہاری یہ کوتاہیاں ہیں، یہ جو تمہارے جرائم ہیں، ان سے تم توبہ کر لو، اور آئندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف صاف بیان کرو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی تھے، توبہ کی، اسلام لے آئے، حق کو بیان کر دیا، اور آج تک بھی کسی کے لیے بھی یہی عمل ہوگا کہ کسی نے بھی اگر حق کو چھپایا ہے یا اس نے اپنے طرف سے کوئی ملاوٹ کی ہے یا اس نے حق کے ساتھ باطل کو گڈ مٹ کیا ہے، تو اس کی یہی صورت ہے وہ توبہ کر لے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، جانے میں یا انجانے میں، جان بوجھ کر میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نذرانے وصول کرنے کے لیے، اپنے نعرے لگوانے کے لیے، یا جس نے بھی کیا ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں تھا یا جہالت تھی، جو کچھ بھی تھا، اب اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس، میں سب کے سامنے ان چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے اپنی اصلاح کرتا ہوں کہ اب ایسا نہیں کروں گا یا ایسا نہیں کروں گی، تو پھر یہ کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے نکل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ لعنت سے بچ جائے گا۔ اگر آپ قرآن کے بیان کے یا حدیث شریف کے بیان کے فریم میں آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کا یہی طریقہ تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، اور آج فی زمانہ تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کا ذکر فرمایا کہ سب سے بڑا ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کی کتاب کے علم کو چھپایا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی اشاعت کرتے، ٹھیک ہے، اس کو پھیلاتے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کی تبلیغ کرتے، اس کو اپنے یعنی ربیون کہہ لیں جن کو انہوں نے بنا لیا تھا نا، مذہبی ان کے جو پیشوا تھے، یا ایک محدود طبقے میں مقید کر دیا تھا، اور یہ تمام لوگوں کو پھیلانے کے بجائے کہ تمام جتنی خلائق تھی سب کو یہ بات پہنچاتے، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو بلکہ علماء نہیں، جو یہود کے جو لوگ تھے ان تک کو بھی، ان کی عوام کو بھی یہ چیزیں ان سے بھی چھپا لیتے تھے، ان کو بھی نہیں بتاتے تھے صحیح باتیں، اپنے مطلب کی اپنی مرضی کی باتیں بتاتے تھے، اور اپنا محتاج رکھتے تھے، جیسے آج لوگوں نے محتاج رکھا ہے کہ آپ جو ہے جاؤ اور علماء سے پوچھو، قرآن مجید کا ترجمہ لکھ تو دیا ہے لیکن یہ پڑھو نہیں، پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پڑھنے تو بھائی ان سے کہو پڑھو، جہاں تمہیں مشکل پیش آئے وہاں ہم سے پوچھو آگے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا اور آج کے زمانے میں بھی کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہم بھی ہمارے زمانے کے لوگ، اللہ ہمیں بچا ہے لیکن ان کے نقش قدم پر تو چلیں گے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو چلنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے اللہ کے حکم سے۔ تو جب جو ہے جہالت عام ہو گئی، جہالت عام کیوں ہو گئی؟ ظاہر ہے جب علم کو چھپا لیا گیا تو جہالت، گمراہی تو بڑھے گی، کیا ہوگا؟ جہالتیں پھیلیں گی، گمراہیاں پھیلیں گی۔ تو علماء نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرتے، ان کی اصلاح کرتے، انہوں نے الٹا کیا کیا کہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آج بھی آپ غور کر لیں ان چیزوں کو، آج بھی آپ اس کو جو ہے نا کہنا چاہیے تجزیہ کریں، پتہ چلے گا کہ اپنی مقبولیت کو، اپنی شہرت اور اپنی جو ہے جھوٹی موٹی عزت
اور اپنی جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے نذرانے اپنی واہوائی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور گمراہی، دلالت کہیں گمراہی کہیں بدعت کہیں جو بھی اس کا نام دیں، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قول و عمل سے یا اس پہ خاموشی اختیار کر کے الٹی سیدھی جو ہے جواز، الٹی سیدھی جو ہے سند لوگوں کو بتانے لگے۔ تو قرآن نے اس سے بچنے کی تاکید کی اور مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو تم ان کے اس طریقے کو رد کر دو، تم اس پر نہ چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام میں بیان فرما رہا ہے، مسلمانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا، دیکھو تم اس سے بچنا، کیونکہ ان کے جرائم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر اس کے بدلے میں جو ان کو جزا ملی نا اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اب یہ کتنی بڑی سزا ہے، چھوٹی موٹی سزا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اگر ایک کسی محفل میں، کسی تقریب میں کسی انسان کو ذلیل کر دیا جائے تو یہ پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مقرر کر دی گئی۔ اللہ ہم سب کو بچائے مالک۔ تو دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، جس کے سپرد بھی کیا جائے، جس کو بھی قرآن و سنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، وہ اس میں بخل نہ کرے۔ کہ جیسے جو ایک مالدار بخیل ہوتا ہے نا، مالدار بخیل کیا کرتا ہے، اپنے مال کو چھپا کے رکھ لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو وہ صاف صاف واضح، اور اس میں فائدہ کس کا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ عوام کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے بھی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، اس کو بھی ثواب جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا، مر بھی جائے گا پھر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لوگ اگر اس سے نفع اٹھائیں گے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن نفع نہیں بھی اٹھائیں گے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا نا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ٹھیک ہے، ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے برابر ہے، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے، آپ کو تو ثواب ملے گا، آپ نے پہنچائی ہے نا حق بات، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ان آیات سے تمام ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، کسی بھی طرح سے لکھ کر، بیان کر کے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، تو وہ اس کو جو ہے بار بار پڑھیں، بار بار اس پر غور کریں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے یعنی عمل کو ذکر کیا، اور علماء سو کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو اپنے انہوں نے کیا کیا تھا، دنیاوی فائدے، دنیاوی مفاد کے لیے کیا تھا نا، کہ دین حق کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا، اپنے خواہش کے مطابق توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر دیا۔ اب بھی کوئی اگر عالم ایسا کرے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کس اس کو حکم میں داخل ہوگا، احکام شریعت میں تحریف کے حکم میں داخل ہوگا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اس سے بہت بدرجہ بہتر ہے کہ انسان ایک کونے میں بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرے، ایک کونے میں بیٹھ جائے، بہت زیادہ بدرجہ اولا بہتر ہے۔ کم از کم لعنت سے، اللہ کی یہ رحمت سے دوری سے تو بچ جائے گا نا، عذاب سے بچ جائے گا۔ بس دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پر جو ہے سزا بیان کی کہ ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا کبھی کبھی انسان کو جو ہے نا راحت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا عذاب میں کوئی یعنی تخفیف ہے ہی نہیں۔ اور مزید کیا فرمایا کہ مزید یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں رہیں گے بھی ہمیشہ۔ تو اب یہ بہت بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی ڈرنے والی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے، تھوڑی بہت ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ تھوڑا سا ڈرنے کی بات ہے، کوئی دھوپ میں تھوڑی دیر رہیں گے اور واپس آ جائیں گے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جہاں تک ہے کہ مال و دولت، عزت، شہرت، تو یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور عطیہ ہے۔ اللہ نے جو آپ کو لکھا ہے وہ آپ کو حلال طریقے سے بھی نصیب ہو سکتا ہے، جائز طریقے سے بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی خاطر آپ اتنا بڑا سودا کریں
اتنا بڑا گھاٹے کا سودا آپ کریں، نقصان اٹھانے کا سودا کریں، کسی بھی صورت میں آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اگر عقل ہے تو۔ اگر عقل نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کے پاس عقلیں نہیں ہوتی تو وہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے بات مناسب، عقل والوں کو چاہیے کہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ مال و دولت جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، آپ تھوڑی سی محنت کریں گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں عزت لکھی ہے وہ جائز طریقے سے کام کریں گے، آپ لوگوں کو حق بتائیں گے جبھی بھی وہ آپ کو ملے گی۔ یہ آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ خواہ کی عیش و عشرت کے لیے آپ ایسے اس طرح کا دھوکے بازی کا سودا کریں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں، یاد رکھو تم بندے ہو، تم مہمان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ غفلت و مستی تجھے شایع نہیں، تیرے لیے زیبی نہیں دیتی کہ تم غفلت و مستی میں اپنا وقت گزارو، ٹھیک ہے۔ بندگی کر تو اگر نادان نہیں، اگر تم نادان نہیں ہو تو بندگی کرو، بات مانو۔ بندگی کیا ہے؟ اپنے مولا کی بات ماننا ہے۔ اور حسن ظاہر پر اگر تم جاؤ گے عالم فانی سے دھوکہ کھاؤ گے۔ یہ منقش سانپ ہے، یہ ڈس لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا، رہنا غافل ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ غافل نہیں رہو ورنہ تم پچھتاؤ گے، تمہیں پچھتانا پڑے گا، اور پھر پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ اگر لاکھ تم جو ہے وہاں پر اس کی وہ کرو کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، یا لیتنی، ہائے خرابی میری، یا ویلتا، یا حسرتا، تو فائدہ ہی کیا ہوگا؟ پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پھر بات تو بہت آگے نکل چکی ہوگی، اب تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب چیزوں کو دیں جو آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے روزی، تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، مشقت کریں گے، تھوڑی سی جد و جہد کریں گے، اللہ آپ کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھے گا، بغیر چھت کے رکھے گا، ذلیل رکھے گا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی بات مانو گے تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو سب کو دے رہا ہے نا، وہ تو کافروں مشرکوں کو دے رہا ہے، ہمیں آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مولا کی بات مانیں، اپنے مالک کی بات مانیں، اس کا حکم سب سے اوپر رکھیں، سب سے اوپر۔ اگر ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو بے شک پہنچ جائے، لیکن اپنے مولا کی بات کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ اگر ہم نے کہیں غلطی بھی کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، بھول بھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان ڈھیٹ بھی بن جاتا ہے، غلطی بہت طرح کی بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، کوتاہی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کو شہید کر دیا تھا، ہوا تھا ان کا ساتھی معاملہ، لیکن کیا ہوا؟ ایمان لائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو، مایوس نہیں ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دامن توحید میں آ گئے، ایمان لے آئے، اللہ رسول پر ایمان لے آئے، بیڑا پار ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں کہ جن سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، پھر انہوں نے جو ہے اثر نو اپنی زندگی کو شروع کیا، آغاز کیا اس کا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو اس لیے ہمیں حق کو کبھی بھی نہیں چھپانا چاہیے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنے، اللہ کی لعنت کے مستحق نہ بنے، اللہ ہمیں بچائے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی تائید، اپنی نصرت عطا فرمائے، آمین۔